میرے عزیزوں، میرے پیاروں، آج میں تم سے کسی فلسفے، کسی سائنس یا کسی دنیاوی ترقی کی بات نہیں کرنے آیا۔ آج میں تم سے تمہارے وجود کی بات کرنے آیا ہوں، تمہاری ہستی کی بات کرنے آیا ہوں۔ آج میں اس ہستی کی بات کرنے آیا ہوں جس کے بغیر نہ تو تمہارا کوئی نام ہے، نہ تو تمہارا کوئی وجود ہے، نہ تو کوئی نشان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو، کبھی سوچا ہے تم نے تم کون ہو؟ یہ قد آور شخصیت، یہ مضبوط بازو، یہ ڈولے شولے، یہ پورا جسم، یہ چمکتا چہرہ، اسمارٹنیس، سب کچھ یہ کس کی دین ہے؟ یاد رکھو، یہ اس ہستی کا صدقہ ہے جو خود پگھل گئی تاکہ تم جم سکو، تاکہ تم مضبوط بن سکو، تاکہ تم بڑا انسان بن سکو، تمہارا ایک کیریئر بن سکے، تم ایک مقام تک پہنچو، جو خود مٹ گئی تاکہ تم بن سکو۔ میرے پیارو، ہاں، میں اس ماں کی بات کر رہا ہوں، وہ ماں جس کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کہاں ہے؟ جنت ماں کے قدموں تلے۔ آج کل لوگ جنت ڈھونڈنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں، اپنی مراد پوری کرنے کے لیے اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ دعا کر دیں، ہمارے گھر میں مسائل ہیں، تجارت نہیں ہو رہی ہے، کاروبار بند پڑ گیا ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، بزنس ٹھپ ہو گیا ہے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ ان کو ہدیہ پہ ہدیہ دیے جا رہے ہیں، ہے نا؟ مگر کبھی خیال کیا یار، تمہارے گھر میں وہ ہستی بیٹھی ہوئی ہے؟ بہت افسوس کی بات ہے نا کہ آج کا نوجوان اپنے گھر کے کونے میں بیٹھی اس بوڑھی عورت کو نہیں دیکھتا جس کے میلے آنچل میں اس کی دنیا اور آخرت دونوں چھپی ہے۔ تم اولیاء اللہ کے پاس جا رہے ہو، دعائیں کروا رہے ہو، ان سے پیسے دے رہے ہو، کبھی اپنی ماں کا خیال نہیں آیا؟ ابے سب سے بڑی اللہ والی تو وہ ہیں، ان سے دعا کرواؤ، ان کے ساتھ ایسے پیش آؤ کہ تمہیں کبھی کوئی ٹینشن نہ ہو۔ ماں تو بہت برکت کی چیز ہوتی ہے، بہت محبت کی چیز ہوتی ہے، رحمت کی چیز ہوتی ہے۔ جس گھر میں بوڑھی ماں ہو اور وہ اپنا آنچل پھیلا دے اپنے بیٹے کے لیے، اس کو کیا چاہیے؟ اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اولیاء اللہ کے لیے تمہارے جیب سے پیسے نکل آتے ہیں، مگر اپنی ماں کا حال کبھی پوچھتے نہیں ہو، تم ان سے دعائیں کرواتے ہو، اپنی ماں سے تم بدسلوکی کرتے ہو۔ وہ ماں جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اس سے تم ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہو، گھر میں اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، جس نے تمہیں وجود بخشا، اس بیچاری کے لیے تمہارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ تمہیں پتا ہے تمہارا جو یہ وجود ہے، تمہاری جو ہستی ہے، وہ ہستی، اس ہستی کا وجود کیسے ہوا؟ کبھی پیچھے مڑ کر دیکھا ہے؟ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو، جب تم بول نہیں سکتے تھے تو تمہاری یہ بے معنی آوازوں کا ترجمہ کون کرتا تھا؟ تمہارے حروف کٹ جاتے تھے، تمہاری باتیں کوئی نہیں سمجھتا تھا اس ٹائم پہ، مگر تمہاری ماں سمجھتی تھی۔ تم روتے ہوئے، بلکتے ہوئے کچھ کہتے تھے، کسی کو باتیں نہیں سمجھ میں آتی تھی سوائے تمہاری ماں کے۔ تمہاری ماں تمہاری بات سمجھتی تھی، پھر اس کے بعد اس پر عمل بھی کرتی تھی۔ وہ تمہیں چپ کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کرتی تھی۔ جب تم چل نہیں سکتے تھے تو تمہیں سینے سے لگا کر گھنٹوں کون کھڑا رہتا تھا؟ کیا تم وہ زمانہ بھول گئے ہو کہ 9 مہینے 10 مہینے تک تمہیں پیٹ میں رکھا ہے؟ پھر اس کے بعد جب تم دنیا میں قدم رکھتے ہو، چھوٹا سا بچہ ہوتے ہو، تمہیں گھنٹوں تک کندھوں پہ لگا کر سینے سے لگا کر کون چلتی تھی، کون پھرتی تھی؟ تم کھانا نہیں چاہتے تھے، مگر تمہیں سینے سے لگا کر اپنی گود میں اٹھا کر
کون کھانا کھلاتی تھی؟ وہ زمانہ تمہیں یاد نہیں ہے نالائق، وہ زمانہ تم بھول گئے ہو۔ میرے پیارے، کیا تمہیں وہ راتیں یاد نہیں ہے؟ مگر اس ماں کو سب کچھ یاد ہے۔ وہ سردیوں کی ٹھٹرتی راتیں، کپ کپی راتیں، جب تم بستر گیلا کر دیتے تھے تو وہ تمہیں اپنی خشک جگہ پر سلاتی تھی اور خود اس گیلی جگہ پر لیٹ جاتی تھی۔ کیوں ایسا کیوں کرتی تھی؟ کبھی غور نہیں کیا ہے؟ کبھی نہیں سوچا ہے تاکہ میرے لال کو ٹھنڈی نہ لگ جائے، اس کی طبیعت نہ خراب ہو جائے، اس کی طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ اس نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوں گے مگر تمہیں کبھی بھوکا نہیں سونے دیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ وہ خود کھا گئی مگر تمہیں کچھ نہیں کھلایا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اب دیکھو پوری زندگی، آپ دیکھ لو نا، پوری زندگی خود سوکھی روٹی کھائی یا فاقہ کیا، پیٹ پر پتھر باندھ لیا، مگر تمہارے لیے دودھ کا گلاس مہیا کیا ہے، تمہارے لیے روٹی مہیا کیا ہے، سبزی سالن سب کچھ مہیا کیا ہے۔ اس کے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو گئی تمہیں توانا کرتے کرتے، تمہیں مضبوط بناتے بناتے، تمہارا کیریئر بناتے بناتے، دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کی شدت اور تپش سے بچاتے بچاتے اس کی جسم کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے بیچاری۔ اس کی آنکھوں کی روشنی مدھم پڑ گئی تمہاری راہ تکتے تکتے کہ بیٹا آئے گا مجھ سے بات کرے گا، نہ، یہ تو کسی اور کا غلام بن چکا ہے۔ اس کے چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں تمہاری جوانی کو نکھارتے نکھارتے۔ اور آج تم کہتے ہو کہ ماں تم کیا جانو، تمہارا زمانہ اور تھا، تمہارا جنریشن اور تھا۔ احمقو، ذرا سوچو، تم کس ماں سے کہہ رہے ہو کہ تمہارا زمانہ؟ مانتے ہیں ان کا زمانہ الگ تھا، ان کا جنریشن الگ تھا، مگر انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کچھ سمجھتی ہے۔ کیوں ان کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہو، ان کے دل کو یعنی ٹھیس پہنچا رہے ہو؟ کیا ان کو نہیں پتا ہے کہ ان کا زمانہ الگ تھا اور ہمارے بچوں کا زمانہ الگ ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سب کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے جا کے پیار محبت بھری بات کرو، ان سے پوچھو، ان کا حال پوچھو، خیریت پوچھو۔ آج کا ایسا منظر ہو گیا نا، آج کا منظر دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وہی ماں جو بچپن میں تمہاری ایک ہنسی سننے کے لیے گھنٹوں تالیاں بجاتی تھی، وہی ماں آج وہ تمہارے ساتھ 2 منٹ بات کرنے کو ترستی ہے۔ تمہارے پاس دوستوں کے لیے وقت ہے جو کہ اپنا نہیں ہے، پرایا ہے۔ جن دوستوں کے ساتھ نہ تو تمہارا کوئی خون کا رشتہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر ان دوستوں کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے۔ موبائل کے لیے پوری رات پڑی ہے، فیس بک انسٹاگرام کے لیے گھنٹوں ہیں تمہارے پاس، لیکن اس بوڑھی ماں کے پاس بیٹھنے کے لیے 5 منٹ بھی نہیں ہے، ان سے بات کرنے کے لیے 5 منٹ نہیں ہے، ان کا حال معلوم کرنے کے لیے تمہارے پاس 2 منٹ بھی نہیں ہے۔ اب جن کی شادی ہو جاتی ہے وہ تو اور زیادہ مصروف ہو جاتا ہے، اور زیادہ بیزی ہو جاتا ہے، بیوی کے ساتھ مصروف ہے، بیزی ہے، بیوی کے لیے پورا ٹائم ہے، بچوں کے لیے پورا ٹائم ہے، مگر اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے۔ ابھی کبھی نہیں سوچا ہے کہ اس ماں نے اپنا پورا وقت دیا ہے، پوری زندگی تمہارے لیے وقف کر دی ہے، تب جا کے تم اس موقع پر پہنچے اور اپنے آپ کو یعنی 30 مار خواہ سمجھ رہے ہو، اپنے آپ کو پتہ نہیں ترم خواہ سمجھ رہے ہو کہ اس ماں کے لیے تمہارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ کیا کہوں، ایسے بے وفا نہ بنو، ایسے بے وفا نہ بنو۔ کبھی سوچا ہے اگر تمہارے بچپنے میں جب تم پیدا ہوئے ہو، اگر تمہاری ماں تمہارے ساتھ بے وفائی کرتی، تم اس مقام تک نہیں پہنچتے۔ اگر تمہاری ماں کہتی یار یہ جھنجٹ ہے، کون اس کو پالے گا، چل دفع کرو، کسی اور کے حوالے کر دیتے یا راستے پہ چھوڑ دیتے، مگر اس ماں نے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ تم نے بہت ستایا، تم نے نہ جانے کیا کیا نہیں کیا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کو کتنی تکلیف پہنچائی، تمہاری وجہ سے تانے سنے، جھگڑے کیے اس نے، اس کے باوجود تمہیں کبھی اپنے سینے سے الگ نہیں کیا، اپنے گھر سے جدا نہیں کیا، باہر سڑکوں پر پھینک کے نہیں گئی۔ اور تم بڑے ہو گئے ہو، اب تمہارے پاس اس ماں کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے، سب کے لیے ٹائم ہے، پوری دنیا کے لیے ٹائم ہے۔
مگر اس ماں کا حال پوچھنے کا تمہارے پاس کوئی ٹائم نہیں۔ ایسے موقع پر ایک شعر یاد آتا ہے کہ حسرت بھری نگاہوں کو آرام تک نہیں، حسرت بھری نگاہوں کو آرام تک نہیں، وہ یوں بدل گئے کہ اب سلام تک نہیں، جس کے لیے میں نے پوری زندگی وقف کر دی، اس بے وفا کے لب پہ میرا نام تک نہیں۔ اللہ اکبر، تم بے وفا بن گئے ہو یار، تم بے وفا ہو گئے ہو۔ اور کس سے بے وفائی کر رہے ہو؟ کسی گرل فرینڈ سے نہیں، اس ہستی سے تم بے وفائی کر رہے ہو جس کے قدموں تلے جنت ہے، جس کی دعاؤں میں رحمت ہے، برکت ہے، جس کی دعاؤں کے بغیر تم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ وہ اگر بد دعا کر دے نا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی۔ اتنے ستم ڈھا رہے ہو تم، اس کے باوجود وہ بیچاری کچھ نہیں کہتی۔ اگر جس طریقے سے اس کی دعا میں، خوب یاد رکھو، جس طریقے سے اس کی دعا میں برکت ہے، رحمت ہے، پاور ہے، اسی طریقے سے اس کی بد دعا میں بھی بہت زیادہ پاور ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر ایک مرتبہ اللہ کی طرف آنکھ اٹھا کر، اپنا آنچل پھیلا کر تمہارے لیے بد دعا کر دینا، جیتے جی تم مر جاؤ گے، زمین کے اندر دبا دیے جاؤ گے، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا، تمہارا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ تو ہلکے میں لے رہے ہو تم۔ جس طریقے سے دعاؤں میں پاور ہوتا ہے نا، اسی طرح ان کی بد دعاؤں میں بھی پاور ہوتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ میری ماں اللہ والی نہیں ہے، بس ہے، ابے ماں کیسی بھی ہو پھر بھی وہ سب سے بڑی اللہ والی ہے۔ تم کسی اور کے پاس جاتے ہو، اپنی ماں سے رویہ ٹھیک کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ ماں کی باتیں کیا بتاؤں، جب تم گھر میں داخل ہوتے ہو نا، ہر کسی کی امیدیں تم سے وابستہ ہوتی ہے۔ تمہاری بیوی سوچتی ہے جو میں نے کہا تھا وہ لے کر آئے ہوں گے، تمہارے بچے سوچتے ہیں کہ ابو شاید میرے لیے گاڑی لے کر آئیں، ابو شاید میرے لیے کھلونا لے کر آئیں، پھل فروٹ وغیرہ لے کر آئیں، اور پوچھتی بھی ہے، اولاد پوچھتی ہے، بیوی خود پوچھتی ہے جو میں نے تمہیں وہ لینے کے لیے بھیجا تھا، وہ میں نے کہا تھا، فون کر کے بتایا تھا میں نے تمہیں یہ لے کر آنا، تم لے کر آئے ہو یا نہیں؟ اگر تمہارا جواب نہ میں ہے تو وہ تم پر چلانے لگتی ہے، چلائے گی، ٹھیک ہے نا؟ بچے، یعنی بچوں نے جو کہا کہ ابو ہمارے لیے یہ لے کر آنا، وہ لے کر آنا، اگر آپ نہیں لے کر آتے ہو نا، وہ بچے بھی تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ مگر وہ ماں جب تم گھر میں داخل ہوتے ہو، وہ کانپتی آواز میں پوچھتی ہے، بیٹا آ گئے ہو، کچھ کھایا یا نہیں؟ کھانا کھاؤ گے؟ میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ تمہاری بیوی بھی ہے، تمہارے بچے بھی ہیں، سب کچھ ہیں، مگر کھانے کو کون پوچھ رہا ہے؟ تمہاری ماں پوچھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، کسی کا کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہیں، یہ تم نے کیوں نہیں کیا میرے لیے، یہ کیوں نہیں لائے ہو، ایک سوال بھی نہیں۔ کیا پوچھ رہی ہے؟ بیٹا کھانا کھاؤ گے یا نہیں؟ اور تمہارا کیا جواب ہوتا ہے؟ تم تو بڑے ہو گئے ہو نا، اسمارٹ بن چکے ہو۔ اسمارٹ؟ ابے اسمارٹ نہیں ہو، چلو بھر پانی میں ڈوب کر مرنے والی بات۔ تم اس وقت جواب دیتے ہو اور تمہارے ماتھے پر بل ہے، اپنی ماں کے چہرے کی طرف بھی نہیں دیکھتے، تم موبائل پر نظریں جمائے ہوئے ہو، موبائل ایک انگلی سے، یعنی موبائل چلائے جا رہے ہو، ہاتھ میں موبائل ہے، اور امی کو جواب دے رہے ہو، امی پلیز میں تھکا ہوا ہوں، مجھے تنگ نہ کریں، میں کھا کر آیا ہوں۔ یہ جواب ہے؟ یہ جواب تمہیں کس نے سکھایا ہے؟ ایسے جواب دیتے ہو؟ ایسے بات کی جاتی ہے اپنی ماں سے؟ وہ کتنے پیار سے، محبت سے، لاڈ پیار سے وہ تم سے پوچھ رہے، بیٹا کھانا کھایا یا نہیں، اور تم کہہ رہے ہو امی پلیز مجھے تنگ نہ کرے۔ ابے تنگ کرنا ہوا یا پھر کیا ہوا ہے؟ دیکھو میرے یارو، میں کچھ الفاظ میں یعنی ایسے ابے یا اس طرح استعمال کر رہا ہوں، اس سے یعنی غصہ مت ہونا، یعنی یہ ایسا ٹاپک ہے یار، بات نہیں کیا جاتا ہے، کیا کریں؟ تو یار یہ بات کرنے کا نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، اپنی ماں سے اس طرح نہ بات کیا کرو۔ وہ کتنے پیار سے پوچھ رہی ہے نا، محبت سے پوچھ رہی ہے، تو جواب بھی تو محبت سے دینا چاہیے۔
اگر تمہارے بھوک نہیں ہے، اگر تمہیں بھوک نہیں ہے تو کہو کہ امی جان میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، میں باہر سے کھانا کھا کے آیا ہوں، آپ کھا لیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پوچھا مجھے، آپ کھا لیے۔ آپ نے کھانا کھایا تو یقیناً وہ کھانا نہیں کھائی ہوگی تمہارے بغیر، تو آپ ان کے پاس بیٹھیں، ٹھیک ہے، دو چار بات کرو، بات کر کے جو ہے نا کہو کہ اماں آپ کھا لیں، میں تب تک یہاں بیٹھا ہوں، آپ کھا لیں تب تک میں بیٹھا ہوں، کوئی مسئلہ ہے آپ کو، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، سب خیریت ہے؟ اس طرح پیار سے پوچھا کرو، دل خوش ہو جائے گا بیچاری کا کہ نہیں میرا بیٹا میرا ہی ہے، کسی اور کا نہیں بنا ہے۔ دعائیں نکلتی ہے پھر زبان سے، دعائیں مانگی نہیں جاتی ہے، دعائیں نہیں مانگی جاتی ہے، اصول یاد رکھو، دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کام کرو کہ ماں باپ دعا دینے کے لیے تیار ہو جائے، ان کی زبان سے دعا کا نکلنا ضروری نہیں ہے، ان کا خوش ہونا ہی دعا ہے۔ عجیب بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دعا کے لیے زبان کی حرکت ضروری ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ دعا کے لیے کسی زبان کی حرکت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کے دل کو تم نے خوش کر دیا وہی تمہارے لیے دعا ہے، اور اسی طریقے سے بد دعا کے لیے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ میری ماں تو بد دعا نہیں کر رہی ہے، میں ان کے ساتھ یعنی جیسا رویہ کر رہا ہوں تو کچھ بھی نہیں کہتی ہے۔ نہیں یار، ٹینشن میں ہونا، مشکل میں ہونا، مشقت میں ہونا، پریشانی میں ہونا، یہی تمہارے لیے بد دعا ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی اس کے چہرے کی طرف دیکھا ہے کہ اس وقت اس کے دل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں جب تم یہ کہتے ہو نا کہ امی مجھے بخش دیں، امی مجھے چھوڑ دیں، تنگ کریں نا، کچھ نہ کریں؟ کبھی اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا ہے اس وقت؟ ویسے مڑ کے تم چلے جاتے ہو، جواب دے دیتے ہو، کبھی نہیں دیکھتے اس کے چہرے کی طرف۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر پرانے جو تکیے ہیں اس پر آنسو بہاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ وہی بچہ ہے جو کبھی میرے بغیر ایک نوالا نہیں کھاتا تھا، یہ وہی بچہ ہے جس کے حلق میں کبھی ایک لقمہ بھی میرے بغیر نہیں اترتا تھا، یہ وہی بچہ ہے جو میرے بغیر نہیں سوتا تھا۔ تم اپنی آواز اونچی کرتے ہو اس ماں پر جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ ابے تمہیں تو بولنا تک نہیں آتا تھا میرے بھائی، تمہیں تو بولنا نہیں آتا تھا، اس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ گھنٹوں تم سے کون بات کرتی تھی؟ تمہیں اس وقت بات بھی نہیں کرنی آتی تھی، چلانا بھی نہیں آتا تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ 1-2 مہینے کا، اس سے بھی مائیں بات کرتی ہیں، تعجب کی بات ہے نا؟ حالانکہ اس بچے کو نہ تو سمجھ ہے، نہ تو بولنا آتا ہے، نہ کچھ، اس کے باوجود تم سے وہ کتنے گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتی تھی۔ تو آج تم اسی کے سامنے آواز اونچی کر رہے ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ اسے اف تک نہ کہو، اور تم اسے جھڑکتے ہو، اسے ناراض کرتے ہو، اسے کہتے ہو کہ ہمیں تنگ نہ کریں۔ اس نے کون سا تنگ کر دیا یار اس بیچاری نے؟ یاد رکھو، جس دن یہ چھاؤں سر سے اٹھ گئی نا، اس دن تمہیں کڑی دھوپ کا احساس ہوگا۔ آج وہ زندہ ہے تو تمہیں قدر نہیں ہے، تمہیں لگتا ہے وہ ہمیشہ ایسی ہی بیٹھی رہے گی۔ نہیں نہیں، ہمیشہ ایسی نہیں بیٹھی رہے گی۔